اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ آپ کو خیر سے رکھے۔ آج بالآخر صدر پاکستان نے الیکشن کے لیے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھ دیا اور 6 نومبر بروز سوموار 2023 یعنی اسی سال 90 دن پورے ہونے سے 2 دن پہلے الیکشن کروانے کے لیے ہدایت کر دی، تجویز دے دی، حکم دے دیا، کہہ دیا، جو بھی اس کا آپ مطلب لیں، لیکن صدر مملکت نے بالآخر اپنا اختیار استعمال کر دیا۔ ناظرین، آپ کے علم ہے کہ پاکستان میں ایک عجیب و غریب قسم کی فضا بڑے عرصے سے قائم ہے۔ یہ اس عرصے کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب پنجاب اسمبلی ٹوٹی، KPK اسمبلی ٹوٹی، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کچھ احکامات جاری کیے، لیکن ایک تسلسل کے ساتھ نہ پنجاب کا الیکشن کروایا گیا سپریم کورٹ کے واضح حکم کے باوجود، اور نہ ہی KPK کا الیکشن کروایا گیا۔ ناظرین، اس کے بعد جب وہ PDM کی حکومت نے ساری عدالتی احکامات کی خلاف ورزیوں کے بعد اپنی مدت پوری کرنے کے وہ قریب تھے، تو انہوں نے پوری بے ایمانی سے انہوں نے نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلا کے، تو اس میں جو انہوں نے انتہائی تاخیر، جو 30 اپریل کو مردم شماری مکمل ہو گئی تھی، کئی مہینے تاخیر کرنے کے بعد بالکل آخر میں آ کے انہوں نے نیشنل سیکورٹی کونسل کے آگے وہ مردم شماری رکھی، اور اس مردم شماری کے نتیجے میں پھر یہ چونکہ سارا کچھ بے ایمانی سے، میں کہہ رہا ہوں کہ سخت لفظ ہے لیکن ہے ایسا، کہ چیزیں طے تھیں کہ تاخیر سے یہ کچھ کریں گے تاکہ اگلے الیکشن اس بنیاد پہ تاخیر سے ہوں کہ نئی حلقہ بندیاں کرنی بڑی ضروری ہیں اب الیکشن ایکٹ کے مطابق اور قوانین کے مطابق۔ ناظرین، پوری منصوبہ بندی سے الیکشن کمیشن کے اختیارات بڑھائے گئے قانون سازی کر کے، اور قانون سازی کس طرح 10-12 بندے ہوتے تھے پارلیمنٹ میں، بل آیا، ٹک سے آیا اور کڑک کر کے وہ پاس ہو گیا۔ اس طرح سے بل پاس کر کے تو جو قانون سازی کی گئی، چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے اختیارات میں بے پناہ اضافہ کیا اور صدر پاکستان کے اختیارات کم کرنے کی کوشش کی گئی، بالآخر اس کا نتیجہ ایک تو نکلنا تھا۔ اب قوم ایک ایسی صورتحال سے وابستہ دوچار ہے، اور ریاست ایک ایسے دورائے پہ آ چکی ہے کہ ایک طرف اسمبلیاں ختم ہو چکی ہیں، پنجاب اور KPK میں ناجائز حکمران بطور نگران بیٹھے ہوئے ہیں جن کا ٹینیور ختم ہو چکا ہے، ان کے پاس زیادہ سے زیادہ 90 دن کا اس وقت مینڈیٹ تھا، اور وہ ایکسپائر ہونے کے بعد وہ ناجائز بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی انداز سے جو اس وقت الیکشن میں تاخیر کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ تاخیر کون کر رہا ہے؟ پاکستان بار کونسل کہہ چکی، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کہہ چکی، پاکستان بھر کی باقی بار کونسلیں اور بار ایسوسی ایشن کہہ چکی ہیں، وکلاء کی تنظیمیں کہہ چکی ہیں، سیاسی جماعتیں کہہ چکی ہیں کہ جناب الیکشن آپ 90 دن کے اندر آئینی اور قانونی میعاد کے اندر کروانے کے پابند ہیں، اور الیکشن کروائیں۔ بلکہ PDM کی اپنے اتحادی وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ الیکشن بر وقت کروانے چاہیے، اور جو PDM کی سب سے بڑی جماعت تھی اس اتحادی حکومت کی پیپلز پارٹی، وہ اگرچہ اس میں دو رائے ہے، زرداری صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن بلاول نے کہا ہے کہ الیکشن بر وقت ہونے چاہیے، 60 دن نہیں تو 90 دن، 90 نہیں تو 120 دن، لیکن الیکشن بر وقت ہونے چاہیے۔ ناظرین، یہ جو تاخیر ہے نا، ایک باعث تاخیر بھی ہے، اور باعث تاخیر کیا ہے؟ وہ لندن والا مریض۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ پہلے زیرو رسک کیا گیا، سب جگہوں سے تعاون لیا گیا، سب جگہوں سے یقین دہانیاں لی گئیں، اور سب جگہوں سے وعدے لیے گئے کہ اس کو آتے ہی کچھ نہیں کہا جائے گا، جیل نہیں بھیجا جائے گا، گھر بھیج دیا جائے گا، الیکشن کیمپین اس کو سونپی جائے گی اور وہ الیکشن لڑیں گے۔ اور اس کے لیے چونکہ وہ ڈرتے ہیں نا بیچارے، میدان میں اترتے ہی ان کی بس ہوا جو تھی وہ ڈھیلی ہو جاتی تھی، حالات پتلے تھے، سارے رپورٹس ساری مل رہی ہیں، سارے سروے ان کو پہنچ رہے، تو اس لیے وہ بھاگ رہے تھے۔ لیکن بالآخر انہیں یہ کہا گیا کہ اگر نون لیگ کو باقی رکھنا ہے تو میاں صاحب آپ کو آنا پڑے گا۔ تو میاں صاحب نے 21 اکتوبر واپسی کی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ اب جو الیکشن سے بھاگا جا رہا ہے، جو صدر مملکت نے
درست طور پہ 90 دن کے اندر کا تجویز کہیں، حکم کہیں، مشاورت کہیں، جو بھی کہیں، وہ انہوں نے کہا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ آئینی تقاضا پورا کیا جائے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے پی ڈی ایم کا، نون لیگ کا، نواز شریف کے خاص بندوں کا، نواز شریف کی جدھر وعدہ وعید ہوئے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف نے تو اگر اکتوبر کے اینڈ میں آنا ہے تو اس کو پھر مزید کھل کھیلنے کے لیے ہو سکتا ہے جیل جانا پڑے، ہو سکتا ہے عدالتوں سے رجوع کرنا پڑے، ہو سکتا ہے کوئی صورتحال ایسی ہو، تو وہ اتنا وقت گزر جائے کہ وہ نواز شریف صاحب عدالتوں سے، جس طرح سے انہوں نے کہا کہ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ بہت زیادہ بوجھ ڈال رہی ہے نون لیگ، کہ ان کے لیڈروں نے بڑے کھلے انداز سے کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب تشریف لائیں گے، سپریم کورٹ میں تبدیلی ہوگی تو ہمارے لیے راستے صاف ہوں گے۔ اور وہ چاہتے یہ ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے، اب ہمیں نہیں پتہ کہ بندوبست کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ان کے اس کے پروگرام کے مطابق جب قاضی صاحب تشریف لے آئیں گے تو انہیں سارے کے سارے راستے ان کے صاف ملیں گے۔ اس لیے وہ الیکشن چاہتے ہیں کہ اس سال کسی طور نہ ہوں۔ لیکن ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو صدر مملکت نے جو تجویز دیا، جو خط لکھا ہے، اس سے زیادہ وائز بات، اس سے زیادہ زیرک پنے پہ مبنی بات اس وقت نہیں ہو سکتی کہ پوری قوم جب ایک مطالبہ کر رہی ہے، ہم کتنی مشکلات میں، سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی، سرحدی، خارجہ، داخلہ، کون سی ایسی جہت ہے جس میں ہم پریشان نہیں ہیں، کون سی ایسی سائڈ ہے جہاں پہ مشکلات نہیں ہیں۔ اس لیے ناظرین، اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ فوری طور پہ الیکشن، جس طرح سے صدر پاکستان نے کہا ہے 6 نومبر بروز سوموار 2023 سے الیکشن کروا دینے چاہیے۔ لیکن اس وقت چونکہ نون نگران نون لیگی تسلسل ہے، اب جب سے فواد حسن فواد کو وزیر اعظم ہاؤس میں بطور وزیر بٹھانے کا اعلان ہوا ہے، اس کے بعد اگر کسی کو کوئی 0.1% بھی شک تھا تو وہ شک بھی ختم ہو چکا ہے کہ اس وقت تسلسل ہے۔ اور اسی تسلسل کی وجہ جو میں بیان کر چکا ہوں، نواز شریف صاحب کا خوف ہے، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ میں ان ساری چیزوں سے آزاد ہو کے، سارے جو بندشیں ہیں ان سے نکل کے، تو میں اپنی الیکشن کمپین چلاؤں۔ ناظرین، صدر مملکت نے جب کچھ دن پہلے چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھا کہ آئیں بیٹھ کے میرے ساتھ کچھ ہم الیکشن کے حوالے سے مشاورت کرتے ہیں، تو چیف الیکشن کمشنر نے جواباً خط میں صدر مملکت سے کہا کہ مجھے آپ سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو اس چیز کا اختیار نہیں ہے، ہمارا اختیار ہے سارے کے سارے۔ وزارت خارجہ کے منع کرنے کے باوجود، ڈائریکشن کے باوجود، انسٹرکشن کے باوجود، اپنے سارے ذاتی اختیار استعمال کرتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب نے امریکی سفیر سے ملاقات کی تھی، اسی طرح سے آج برطانوی سفیر سے بھی ملاقات کی ہے۔ وہ جو شکوک و شبہات تھے نا، وہ بالکل ختم ہو کے یقین میں تبدیل ہو گئے کہ اس الیکشن میں یقیناً بیرونی طاقتیں، جن کے حوالے سے کہا گیا تھا جو سائفر رجیم چینج، یہ ساری چیزیں ہوئی تھیں، کہ وہ سارے کے سارے اس وقت ہمارے الیکشن میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں۔ صرف انٹرسٹڈ نہیں ہیں، بہت زیادہ مداخلت کی جا رہی ہے۔ اگر ان کی مداخلت نہ ہوتی تو پھر پاکستان اور پاکستانیوں کا اس وقت ایک ہی مطالبہ ہے کہ جلدی الیکشن کروا دو، جلدی سے مراد آئین کے دیے ہوئے وقت کے اندر الیکشن کرواؤ، صاف شفاف اور فیئر الیکشن کرواؤ، اور نگرانوں اپنے گھر جاؤ۔ اگر اس پہ عمل کیا گیا تو سرخروئی ہے ان کے لیے بھی، وطن کے لیے بھی بہتری ہے، اور مستقبل کے لیے پاکستانی قوم کے لیے بھی اچھا ہے، ورنہ خدا نخواستہ ہماری مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ ہم انتہائی مشکلات ہیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہماری دعائیں سن لے، آمین یا رب العالمین۔ پاکستان پائندہ باد۔